اچھا حسن بھائی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ اب تک مشاہدے اور تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا. کیا عراق کی طرح جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایران پر حملہ کیا گیا؟ عراق پر بھی تو ہمارے یہی تھا. یہاں تجزیہ نگاروں کا ایک مسئلہ ہے، پتہ پتہ نہیں کخ نہیں ہوتا، تاریخ سے بھی واقف نہیں ہوتے. یہ ایک خاص طرح کا اپروچ، تعصب اور ایک ایسی بات کرنے کی کوشش جو ہمارے لوگ معصوم ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جذباتی ہیں. اور جذباتی ہونے کی وجہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے پیچھے. آپ کو حقائق کا نہ علم ہوتا ہے، نہ آپ کو ان سے دلچسپی ہوتی ہے، آپ ومس پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے عوام جس طرح کے ہیں آج تک، دیکھو ہمارے عوام کی اوقات کیا ہے کہ یہ جو ہر گند یہاں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمارے عوام کی وجہ سے ہوا ہے. بھٹو نے ویسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بھٹو کا تھا نا. بالکل. وہ ایک اور اینگل ہے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو متحدہ پاکستان اس میں سب سے زیادہ ووٹ شیخ مجید کا تھا. یہاں سب سے زیادہ سویڈن میجارٹی جو لوگ آ رہی. ٹھیک ہے، تو کیا چوائس نکلا؟ آج جو نماسا کہہ رہے روٹی کپڑا میں کہاں چتر لال میں بتا بس کا تیسری نسل ہو، تم وزیر اعظم بننے کی تیاری کرو. یہ کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ باتیں لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہیں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو تو پتہ ہے وہ شہادے اور تجربے سے ثابت ہوا ہے. ایران نو نہیں پتا کہ انہیں بھی وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرتا. ہاں بالکل. اچھا چلو، وہ تو پارٹی ہے نا مین، وہ تو جھوٹ بول رہے ہوں گے. یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یہ کچھ تو پھیلیے ہیں ایرانیوں کے، وہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں بالکل. ہاں، اس کا کیا مطلب؟ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، آٹا گوندی ہلدی کیوں. اہداف ان کے ڈفرینٹ ہیں. اہداف کے اینڈ پہ مجھے خود پاکستان بھی دکھائی دیتا ہے. یہ فار پیش بات ہے، فالتو بات ہے، اس کو فالتو سمجھ کے بھول جاؤ. لیکن یہ ایرانی خود کہہ رہے ہیں، ایک اتنی اہم ایجنسی یہ بات کر رہی ہے، خود ایرانی کہہ رہے ہیں. تو آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ جواز بنانا ہے اور تاریخ پوری کی پوری اٹھا کے دے. رائٹ از رائٹ. ظاہر ہے یہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس میں ٹیکنیکس تبدیل ہوگی، مائٹ کی ڈیفینیشن تبدیل ہوگی. اچھا. ہاں، ایک زمانے میں مسل کا دور تھا، اب عقل کا دور. تمہیں ایک جس کو اپنا آپ سنبھالا نہیں جا سکتا ایسا سائنٹسٹ اگر اچانک خبر آئے تمہیں کہ 90 سال کا بوڑھا سائنٹسٹ ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں چاہوں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ جو گریویٹیشنل پل ہے زمین میں، کشش ثقل میں ساری کھینچ سکتا ہوں. میں نے کوئی ایسی مشین یا مائٹ کی اب ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے. لیکن یہ ہمیشہ سے. دیکھو اللہ کو اللہ ہم کیوں مانتے ہیں اور ہمیں نہیں مانتے؟ سارے مانتے ہیں. ان کے جو بھگوان ہیں ہندوؤں کے، تو برہما جو ہے، ایشور جو ہے، کیا ہے؟ ان کے یہاں موت کا فرشتہ نہیں، یمدود کہتے ہیں اس کو. ان کے ہاں نرگ سورگ کا کانسیپٹ نہیں، پاپ اور پن کا کانسیپٹ نہیں. تو ختم. یہ اللہ آل مائٹی ہے، آل مائٹی گاڈ. بالکل. تو اللہ بھی اسی لیے بنی نا انسان کے بعد دیکھا تو کسی نے نہیں، لیکن سن کے اگر آپ کو یہ پتا چلتا ہے تو پھر اس کا خوف خدا کرو. خوف جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، دیکھنے کے لیے وہ آنکھ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن لوگ ٹریڈیشنلی مانگتے ہیں اس بات. تو کیا ہے؟ اللہ از مائٹ، آل مائٹی. یہ کیا بتاتا ہے تمہیں؟ وہ مائٹ کیا کرتی ہے؟ اگر کسی کو چھوٹ دیتی ہے، شیطان لفنگوں کی طرح پھر رہا ہے صدیوں سے، 200 سالوں سے، ٹھیک،
شیطان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. سو اسی طرح مائٹ جیسے چاہے اس کو چیزوں کو مینیپولیٹ کر لے. ایک احمقانہ سا خط تھا بایزید یلدرم کا, اسی کو بہانہ بنا کے تیمور صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے. دونوں مسلمان تھے, بلکہ تیمور کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا وہ تھا کہ وہ الٹا بھی قرآن مجید پڑھ سکتا تھا. دلیری بھی بہت. ادھر بایزید یلدرم برتم تانی, ادھر بھی کیا ہوا, کتوں کی طرح لڑتے لڑتے ہی مر گئے نا مغل بھی. یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. کوئی بیماری کوئی سلسلہ جو ہے نا اٹ ٹیکس ٹائم, پھر ایک وہ آ جاتی ہے اسٹیج.